بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् द्वादशयां शुक्लपक्षस्य माघे मासी माधवम् जाते ददर्शतुः पुत्रं पितरः अष्टमांसु ला इलाहा हरणे पापम् इल्लल्लाहु परमपदं जन्मा वैकुंठा प्रापे नोब्दी जपे तू नामे मुहम्मदम। मुहतरम हाजरीन, काबिल कद्र उलमाए किराम, और आज के सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के जलसे में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवानों और अजीज़ बच्चों, पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों, दूर दराज से सुनने वाले बिरादरान वतन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, आज के जलसे का, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक, जो उन्वान है, बहुत अहम है। सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा, ये दो नुक्ता, दो पार्ट्स हैं इसके, के जिससे दो फ़ायदे हुए। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नॉलेज और उसका इल्म हो जाए, दूसरे उस सीरत से हमें रोशनी क्या मिलती है जिससे हमारी और हमारे समाज की इस्लाह हो जाए। ये दो अहम नुक्ते हैं। प्रोग्राम देर से शुरू हुआ, रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन जो वक्त बचा है मैं कोशिश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खैर की बातें हमें और आपको कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम हाज़रीन, सीधी सीधी अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह के तरीक़े पर नज़र डालते हैं कि जब अल्लाह ने धरती और आकाश को बनाया, सूरज और चाँद से इस कायनात में हुस्न और ख़ूबसूरती भरा, इस रूए ज़मीन पर चलने वाला, फिरने वाला एक भी इंसान नहीं था, तो अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले इंसान और सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और उनके साथ उनकी पत्नी हज़रत हव्वा को भी भेजा। इन दोनों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में नस्ल इंसानी को फैला दिया। और आज 2022 में हम इंसानों में बाज़ मुसलमान हैं, बाज़ हिंदू हैं, बाज़ सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। हर आदमी है। बस कहना यह है कि अल्लाह ने इस रूए पर जो सबसे पहला इंसान और सबसे पहला पैगंबर भेजा और जिसके ज़रिए से नस्ल इंसानियत को शुरू किया, ये इंसानियत जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ी और जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी और अपने मरहलों को तय किया, अल्लाह ने हर ज़माने में कोई न कोई शिक्षक, कोई न कोई तालीम देने वाला पैगंबर भी भेजा।
चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले पैगंबरों की छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, बल्कि बड़ी लंबी लिस्ट है। और ऐसी बड़ी लिस्ट है कि अगर उन पैगंबरों की लिस्ट को बयान किया जाए तो शायद आधी रात से ज़्यादा गुजर जाए। लेकिन इससे कतई नज़र के कौन पैगंबर आए और नहीं, बल्कि जितने पैगंबरों ने आया इस धरती पर बसने वाले लोगों को जो पैगाम दिया था, वो पैगाम क्या था, वो पैगाम आपके बीच रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको संस्कृत भाषा में कहते आदि मानव। आदम, ये कुरान मजीद में ये लफ्ज़ एक जगह नहीं सैकड़ों जगह पर बार बार आया है। आदम का अर्थ और मीनिंग अरबी डिक्शनरी में उठाकर देखेंगे तो सिर्फ इतना आता है, सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले इंसान, यही माना बताएगा। लेकिन संस्कृत डिक्शनरी को उठाएंगे तो इसकी छिंदी भिंदी और हिंदी की चिंदी की बिंदी और खाल पूरा बताया गया इसको कि ये कितने चीज़ों से मिलकर बना है, क्या होता है। जैसे आदम शब्द बना है आदि मानव। आदि का मतलब होता है पहला, मानव का मतलब होता है इंसान। इन दोनों से मिलकर बना है आदम, मतलब पहला इंसान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान। जिस तरह से हम लोग अभी मुफ्ती साहब भी कह रहे थे और शायर इस्लाम जनाब मुजम्मिल हयात साहब भी, मौजूदा अपने ब्लॉक के मुखिया भी हैं वो अपने इलाके के, वो खुद भी नमाज के ऊपर कुछ कह रहे थे। नमाज का जो शब्द है नमाज, लफ्ज़ नमाज, नमाज का माना देखेंगे उर्दू और अरबी डिक्शनरी में तो ये बात मिलेंगी, चंद अरकान के करने का नाम है नमाज। ये उसका माना बताया जाता, मतलब बताया जाता है। लेकिन संस्कृत डिक्शनरी को उठाएंगे तो उसमें मतलब मिलता है ये दो चीजों से मिलकर बना है, नमः अज। नमः के माने आते झुकना और अज कहते अजन्मा को, यानी जिसका जन्म नहीं होता। तो जन्म न लेने वाली जात सिर्फ एक अकेली जात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात गिरामी है। अल्लाह के लिए झुकने का जो आसन और तरीका है उसी को कहते हैं नमाज, जिसे हम और आप पढ़ते हैं। तो संस्कृत जबान में नमाज और आदि मानव, सनातन धर्म, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, वैदिक तालीमात में एक नहीं सैकड़ों मौजूद है, जिसकी चंद झलकियां मैं आपके बीच रखूंगा। सैकड़ों मौजूद है। इन तमाम शवाहिद, दलाइल और सबूत के होने के बावजूद हम जिस देश में रहते भारत के मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के कुछ मतभेद है। मुसलमान समझते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का प्रोग्राम करेंगे तो ये हमारे पैगंबर हैं, चलो मुसलमान को बुला, मुसलमान को दावत दो, मुसलमान से चंदा लो, मुसलमान के लिए खाना बनाओ, मुसलमान को खाना खिलाओ, मुसलमानों का आदर सम्मान इकराम इज्जत करो। इसी समाज में बसने वाले हिंदू बिरादरान भी हैं, उसको छोड़ का देते भाई, क्या उनका नहीं है? सीरत का पैगाम, सीरत का प्रोग्राम ये पैगाम देता है कि जिसकी याद में प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो सारी इंसानियत के लिए पैगंबर है, पूरी मानवता के लिए पैगंबर है, जिसकी शहादत कुरान मजीद में, बाइबल में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, तमाम चीज़ों में मौजूद है। मैंने एक हदीस पढ़ी आपके बीच और कुरान मजीद का एक टुकड़ा पढ़ा जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए संदेशा, ए पैगंबर, मैंने आपको पूरे संसार के लिए दया, करुणा, रहमत बना करके भेजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिसाल, रहमत की मिसाल जिस तरह से कुरान मजीद में बयान की गई है, बिल्कुल सेम एज इट इज वेद के अंदर भी बयान की गई। वेद में है उष्टुरायस्य प्रवाहनो वधुमंतो दुर्दशा। लोगों गौर से सुनो,
اونٹ کی سواری کرنے والا سندیشٹا جس کی تعریف کی جائے گی، جن کی یاترا دھرتی سے لے کر کے آکاش کی یاترا کریں گے، جن کی ایک سواری ہوگی جو زمین سے آسمان کا سفر کریں گے، ان کے جو رفقا اور ساتھی ہوں گے 10,000 گائے ہوں گے، 10,000 گائے۔ یہ گائے کس لیے بولتے ہیں؟ گائے بھولا پن، معصومیت، شرافت کی ایک مثال ہے، ایک پہچان ہے۔ آپ کے باڑ میں کوئی آدمی بہت سیدھا سادہ ہو، بہت بھولا بھالا ہو، اور اس کو کوئی آدمی آ کر کے 2-4 جھاپڑ مار دے، گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، تو ہر سننے والا آدمی کہتا ہے کہ بھائی کیا اس کو کہا، گالی دیا، کیوں مارا اس کو، کیوں برا بھلا کہا؟ یہ بیچارہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ بولتے نہیں بولتے؟ کیوں بولتے اللہ میاں کی گائے؟ اس لیے کہ یہ شریف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا ذکر وید میں، اتھروا وید کان نمبر 20 سکت نمبر 127 منتر نمبر 3 کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ 10,000 انہیں گائے دیں گے۔ 10,000 گائے سے مراد اس وقت کے وہ تمام صحابہ ہیں جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کی فوج لے کر کے آئے اور مکہ کو فتح کیا۔ اس وقت کا حال تو یہ ہوتا کہ ان میں بہت سے صحابہ وہ تھے جن کو اسی مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اب جب پوری شان شوکت اور طاقت کے ساتھ آئے تھے تو بدلہ لیتے، اور جس آدمی نے تکلیف پہنچائی تھی ہر ایک سے بدلہ لیتے، ان کو تکلیف پہنچاتے۔ لیکن آقا نامدار تاجدار بطحا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک جیسے ہی آواز آئی کہ آج بدلہ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بریک مارا اور کہا نہیں، آج یہ اعلان نہیں ہوگا، آج کا اعلان یہ ہوگا کہ جو دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے، جو وہاں چلا جائے گا وہ بھی امن میں ہے، جو وہاں چلا جائے گا وہ بھی پرسکون ہے۔ یعنی آج عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا پوری انسانیت، پوری دنیا کے لیے، اور اس کی مثال وید کے اندر بھی بتائی جا رہی۔ ایک واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے تو اس وقت مکہ کے کفار اور دشمنان اسلام نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور ان لوگوں نے بڑا پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے سب لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس کے لیے بڑی تیاریاں کی، اور اسی تیاری کے بعد بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ تھے، 1000 کفار و مشرکین تھے، اللہ تعالیٰ نے 313 کو غلبہ دیا اور انہوں نے فتح اور کامیابی حاصل کی۔ اس میں بہت سارے لوگ قید کیے گئے، ان قیدیوں کو لایا گیا تو ان کو جہاں ٹھہرایا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ٹھہرائے تھے۔ توجہ چاہوں گا، علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کا نوارن کرتے چل رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلم قیدیوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا، کوئی جیل نہیں بنوا رکھی تھی جہاں رکھا تھا، بلکہ مسجد نبوی میں رکھا تھا، مسجد میں۔ آج ہمارے آپ کے گاؤں میں مسلمان مسجد میں جائے تو ٹھیک ہے، راستہ دے دے، اور اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں چلا ہے تو شور اور ہنگامہ کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اپنے محلے کی مسجد میں بسنے والے غیر مسلم برادران کو آپ مسجدوں میں بلائیے، ان کا اکرام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کو دکھلائیے کہ ہم یہاں پر اوپر والے مالک کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے مسجد کا ماحول کیسا ہے۔ اگر کوئی میٹنگ ہے، مشورہ ہے، کوئی چیز سمجھانا ہے، بات کرنی ہے، آپ ان کو مسجد میں لا کر بٹھا کر بات کریں۔ شریعت اسلام میں غلط نہیں ہے، قریب نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔
اس میں جو قیدی لائے گئے تھے، جب ان کی رہائی کا ٹائم آیا، جب ان کو چھوڑنے کا ٹائم آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا یہ بڑی تاریخی بات ہے، پوری دنیا میں یہ پہلی مثال تھی جو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری انسانیت، پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا تھا۔ اس کی مثال غور کیجئے گا کہ ان قیدیوں کو جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی کا ارادہ فرمایا تو سب کے لیے نیا نیا کپڑا منگوایا، نیا کپڑا منگوایا اور سب کو نیا کپڑا پہنا کر رخصت کیا۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کی کہ ایک قیدی جو جنگ کے لیے آیا تھا اور جو محمد کا سر قلم کرنے کے لیے آیا تھا، جو محمد پر ایمان لانے والے لوگوں کا سر ان کے جسم سے الگ کرنے کے لیے آیا تھا، اور جس نے گویا یہ قسم کھائی تھی کہ ہم روئے زمین سے اسلام کو اور اسلام کے نام لیواؤں کو مٹا دیں گے، وہ لوگ قید کر کے لائے گئے۔ ان کو جب رہا کیا جا رہا ہے تو آقا نامدار تاجدار بطحا عبداللہ کے پیارے آمنہ کے دل کے سہارے انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ نہیں، آج ان کو رخصت کرو تو نیا نیا جوڑا پہنا کر، نیا کپڑا پہنا کر رخصت کرو۔ میرے بھائی، جس نبی پر ہمارا آپ کا ایمان ہے اور جن کے نام پر ہم اپنے خون کو بہانے کو افتخار اور فخر سمجھتے ہیں، سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ رسول کے نام پر مر جانا، مٹ جانا، شہید ہو جانا ایسی ہزاروں زندگی سے بہتر ہے۔ اس نبی کی سیرت، اس نبی کا کیریکٹر یہ ہے کہ اپنے دشمن کو نیا کپڑا پہنا کر کے رخصت کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے سماج میں مسلمان سے، بھائی بھائی سے، مسلم غیر مسلم سے، شوہر بیوی سے، بھائی بہن سے، ماں بیٹے سے، بیٹی ماں سے، جو آپس میں جو رشتہ ہے، ہم لوگ کیا کیریکٹر نبھا رہے ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی حضرت شیمہ۔ جب وہ آئی مدینہ شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ شریک ماں آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اور اپنی چادر بچھا دیا، چادر بچھا دیا سواگت میں، اور کہا کہ اس پر چل کر کے آئیے۔ یہ ہے اس رسول کی شان جن کو جو پوری کائنات کے رب کا محبوب ہے، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس نبی کی شان، اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر یہ ہے۔ اس نبی کی امت کا کیریکٹر اتنا لوز ہو جائے، اتنا لوز ہو جائے کہ شادی کر دینے کے بعد بہن اگر سسرال سے میکے میں آتی ہے تو بھابھی تو منہ ہاتھ اٹھاتی ہے، لیکن بھائیا بھی ذرا سا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں باپ کی قدر کو خالی اتنا سمجھتا ہے نوجوان کہ ماں باپ کو مہینے میں کچھ پیسہ دے دیا جائے جس سے خرچ ان کا پورا ہو جائے، بس اور بس۔ کیا یہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر کے آئے تھے؟ میرے بھائیوں، اصل میں یہ کہا گیا تھا کہ وید وغیرہ زیادہ سنائیے گا۔ آپ حضرات ایک بار نہیں 12 سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مختلف موضوعات پر یہاں کئی ایک بار حاضری ہوئی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ آج کے مجمع میں برادران وطن نہیں ہیں، یا اگر ہوں گے تو ایکا دکا ہے، باقی سب مسلم بھائی ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ایسا ہی کیپسول رکھا جائے، ایسا ہی ٹیبلٹ رکھا جائے جس سے مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہو۔ اسی وجہ سے وید وغیرہ کے منتر اور گیتا وغیرہ کا شلوک زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے بیچ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بارے میں ایک بات فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، سفر میں تھے، اپنے نانیحال سے دادیحال آ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیحال کہاں تھا معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟
میں سوال نہیں پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیے، نہیں پوچھوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادی حال مکہ میں اور نانی حال مدینہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کی امی جان حضرت آمنہ ان کو لے کر کے آئی میکے یعنی نانیال۔ وہاں سے جب لوٹ رہی تھی اس سفر میں 3 لوگ تھے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 لوگ۔ جب میکے سے لوٹ رہی تھی حضرت آمنہ تو ایک جگہ ہے راستے میں، اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ وہاں جب پہنچے حضرت آمنہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان راستے میں سفر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 6 سال کا بچہ، ساتھ میں گھر میں کام کرنے والی عورت، اس کا نام تھا ام ایمن، وہ ساتھ میں، اور ماں چل بسی اس سفر میں۔ حضرت ام ایمن ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوگا سفر میں کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائیں، کیسے اس کے جنازے کا، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے۔ بہرکیف لوگوں کی مدد سے، اللہ کی مدد سے اس کے کفن دفن کا انتظام وہی کیا اور وہیں ان کو دفن کروا دیا راستے ہی میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے، ظاہر ہے 6 سال کا بچہ ماں کو تو کھوجے گا کہ بھائی میری ماں ابھی چل پھر رہی تھی، ابھی گڈھا کھود کر کے اندر کیوں ڈال دیا میری ماں کو؟ میں تو سفر میں ماں کے ساتھ جا رہا تھا، سفر سے میری ماں کو کیوں ہٹا دیا اور گڈھے کے اندر ڈال دیا؟ رو رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں۔ حضرت ام ایمن کے آنکھوں سے پانی ٹپک گیا کہ ہائے افسوس، کیا اللہ کی قدرت نہیں جان رہی تھی؟ بچے کو سہارا دیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، اس کو لیا اور پھر مکہ پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زندگی میں یاد آتا تھا وہ موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ ہل جاتا تھا، دل چہک جاتا تھا اور فرماتے تھے میری ماں کے بعد ایک ماں ہے، میری ماں کے بعد ماں ہے۔ ام ایمن کے بارے میں کہ میری ماں کے بعد ماں ہے، کتنا بڑا درجہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور کیجئے، جس ماں نے ہمیں اور آپ کو 9 مہینہ گود پیٹ کے اندر رکھا، جب اللہ نے ہمیں باہر لایا منہ میں دانت نہیں تھا، اپنے سینے سے دودھ پلایا، ہماری پرورش کی، سردی کے موسم میں بستر گندا کیا، ماں اٹھ کر کے مارتی نہیں، اٹھا کے پھینک نہیں دیتی، بلکہ بستر صاف کر کے اپنے کلیجے سے لگاتی، بچہ روتا ہے اس کو سہارا دیتی ہے، سنبھالتی ہے۔ آج آپ میں اللہ نے جوانی کی قوت رکھ دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا اور پیسہ دیا، تو آپ کی آنکھ اٹھتی ہے، ماں کو آنکھ دکھاتے ہیں، باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں۔ نوجوانوں کیا ہو گیا سماج کے نوجوانوں کو؟ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں تو ایک چٹکی کا کھیل سمجھتے ہیں۔ آج کل کوچنگ کا سسٹم چلتا ہے، ٹیوشن کا سسٹم چلتا ہے۔ یاد رکھیے گا سیرت کا عنوان ہے، میں اپنے موضوع کو چھوڑا وید وغیرہ کو سماج سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے، ضرورت اس کی ہے جو بتانے جا رہا ہوں کہ ٹیوشن کا سسٹم ہے، کوچنگ چلتا ہے، نوجوان لڑکے بھی جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، ماں سمجھاتی ہے اپنی بیٹی کو، باپ سمجھاتا ہے اپنے بیٹا کو، ماں بیٹوں کو بھی سمجھاتی، باپ بیٹیوں کو بھی سمجھاتے، لیکن نوجوانی کا نشہ، جوانی کا نشہ سوار رہتا ہے، ماں کو گالیاں دیتی ہے لڑکیاں، باپ کو گالی دیتا ہے بیٹے، کیا افسوس ہے۔ اور تو اور آگے کا قدم بڑھاتی ہے لڑکیاں کہ اگر پیار مسلمان نہیں غیر مسلم سے ہو گیا تو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی، گھر چھوڑنے کو تیار ہو جاتی اور نکل چلتی ہے، جا کر کے مندر میں شادی کرتی ہے۔ یاد رکھیں میری ماں اور بہنوں، ایسی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا اس کا، شادی نہیں ہوتی اس کی۔ اگر لڑکیاں مسلم ہیں یا لڑکے مسلم ہیں، لڑکیاں غیر مسلم ہیں، لڑکے مسلم ہیں، لڑکیاں غیر مسلم، یا لڑکی مسلم ہے لڑکا غیر مسلم،
शादी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा, रिश्ता हलाल नहीं होगा, हराम होगा, हराम। और उस नतीजे में अगर बच्चा पैदा हुआ तो आप लोग बताइए, फतवा आप लोग बताइए, हलाली होगा कि हरामी? हलाली। ये मोहल्ला वाला तो साइलेंट है। अरे साइलेंट मोड से ऊपर बोलिए, बोलिए। अगर मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले या मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़का से शादी कर ले, चाहे वो कोर्ट में चली जाए, चाहे वो मंदिर में चली जाए, चाहे वो आश्रम में चली जाए, चाहे वो मस्जिद में चली जाए, चाहे वो मदरसे में चली जाए, शादी नहीं कहलाएगी। हलाल रिश्ता नहीं होगा, हराम रिश्ता। उस नतीजे से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आपकी अदालत क्या कहती है कि हलाली होगा कि हरामी? तो ऐसा बच्चा पैदा करना है। सुनिए मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रुए ज़मीन पर भेजकर पूरी इंसानियत के साथ बड़ा एहसान फरमाया। और आपके ज़रिए जो शरीयत आई, पाक शरीयत आई, शरीयत में अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें रख दी। जिस शरीयत का चर्चा हमारे हिंदू बिरादरान के सनातन धार्मिक ग्रंथ वेदों में, पुराणों में एक नहीं कई दर्जनों मकामात पर मौजूद है। एक मंत्र है वेद का, वेदामेतम पुरुषम महात्मादित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद, यजुर्वेद का अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18। वेदामेतम, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो होगा वेद अहमदम पुरुषम महात्मा। अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, मतलब वेद कहते हैं इल्म को, नॉलेज को, ज्ञान को। मतलब होगा वेद अहमदम, अहमद वेद हैं यानी ज्ञानवान है, जानकार है, इल्म वाले हैं। अहमदम वेदाहमेतम पुरुषम, वेद अहमदम पुरुषम, औरत नहीं है वो, मर्द हैं, पुरुष हैं। महात्मा महान है, मामूली नहीं है, महान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को छांटने वाले, खत्म करने वाले हैं। धरती पर बसने वाले सारे उपासक के लिए उन पर आस्था लाना, उनको मानना जरूरी है। किसी भी उपासक को उन्हें माने बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति का यही एक मार्ग है, इससे हटकर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक पुराण है कल्कि पुराण। कल्कि पुराण के अंदर एक श्लोक है, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम। ला इलाहा कहेंगे तो हरणे पापम, सारा पाप मिट जाएगा। इल्लल्लाह कहोगे तो परम पद मिलेगा। जपे तू नामे मोहम्मद, अब आज मोहम्मद नाम को जपोगे तो तुम्हारे अंदर ईमान की दिया रोशन होगी, यानी तुम्हारे अंदर ईमानी पावर रोशन होगा, मजबूत होगा। आज मौजूद है एक उपनिषद है, 108 उपनिषद हमारे हिंदू बिरादरान के यहाँ, उसका नाम है अल्लोपनिषद। उसके अंदर है अल्लो रसूला मोहम्मद रका बरसिया अल्लो अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के संदेशता, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल है। नाम मोहम्मद आया, ए तस्में नंतरे मलीचाचार्यन समन्विता मोहम्मद ऐति क्या तो शिष्य शाखा समन्विता। रेगिस्तानी इलाके का प्रचारक अपने शिष्यों के साथ आएगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी पहचान बताई गई। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था कि इस धरती पर बसने वाले लोगों, धरती बनाने वाले की शरण में चले जाओ, धरती बनाने वाले की पनाह में चले जाओ, धरती बनाने वाले की आज्ञा का पालन कर लो, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, सफलता मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों वर्ष पहले भारत के अंदर श्री कृष्ण का जब जमाना था, उन्होंने भी अपने लोगों को यही तालीम दी और कहा, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम।
کہ تم ہر پرکار سے اس کی شرن میں اس کی شرن میں جاؤ گے تو ہر طرح کی شانتی ملے گی۔ آج پوری دنیا، خاص طور پر ہمارا یہ بھارت، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، پڑھا لکھا، جاہل، پورا بھارت شانتی کی کھوج میں ہے، امن کی متلاشی ہے، سلامتی اور سکون چاہتی ہے پوری عوام، پورا بھارت سکون چاہتا ہے، لیکن سکون دل سے غائب ہے، سماج سے غائب ہے۔ کارن کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنا چلانا شروع کر دیا، اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، دین کا سچا پکا داعی اور اسلام کا اچھا سپاہی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔